اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آج کے ہم جو تذکیر کر رہے ہیں اس کا عنوان شب برات کی حقیقت اور شب قدر کی فضیلت یہ ہے، اور جیسے کہ امیر صاحب نے حکم دیا ہے کہ اس میں شب برات سے متعلق بھی اس کی روایت کا مختصر جائزہ بھی لیا جائے اور شب قدر کی اہمیت پہ بھی گفتگو کی جائے، اور چونکہ آنے والے ہفتے میں رمضان کے استقبال وغیرہ سے متعلق بھی موضوعات ہیں، تو میرے خیال سے ہم کو شب برات سے متعلق پتہ ہی ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اسلام میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے جو اعلان فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہاری جو نعمت تھی وہ تمام کر دی، یعنی دین جو عظیم نعمت ہے اللہ نے تمام کر دیا اس دن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حجۃ الوداع میں اس کا اعلان بھی فرما دیا، اور اسلام کو بحیثیت ایک دین ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ تو جب دین مکمل ہو چکا اور اس کے بعد پھر اب کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اب دین میں کوئی نئی چیز شروع کی جائے اور اس کو دین سمجھا جائے۔ گنجائش صرف اتنی ہے جیسے قرآن نے کہا کہ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، کہ جو خیر پہ جتنا زیادہ تطوع کرے گا، تطوع یعنی جتنی زیادہ کوشش کرے گا خیر کے معاملات میں زیادہ سے زیادہ کرے گا کوئی بھی آدمی شخصی طور پر اپنے ذاتی طور پر، تو اللہ فرمایا اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ تو اپنی طور پر اگر کوئی کرے، بجائے اس کے کہ کوئی اس کی رواج ڈال دے، اس کے طرح ڈال دے، بجائے اس کے کہ آدمی اس کو دین قرار دے دے اور کوئی نہیں کر رہا تو لوگ اس کو برا سمجھے، تو یہ اگر بدعت نہ کرتے ہوئے اگر آدمی اپنے طور پر خیر کے زیادہ سے زیادہ کام کرے تو اس کی اجازت ہے، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ کرنا چاہیے۔ امام مالک اسی آیت الیوم اکملت لکم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی تو وہ نبی کے بعد کے دور میں دین نہیں بن سکتی، یہ ایک کلیہ انہوں نے بتایا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجۃ الوداع ہی میں تفصیل سے بڑی روایت میں امام مسلم کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن مجید چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ہمارے پاس مستند ترین ذریعہ ماخذ دین کا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے قرآن مجید، اور سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کی روشنی میں ہم سارے دین کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ دین میں جو کچھ چیز آ جائے یا جو بھی بات کہی جائے گی اس کو دین میں ہم قرآن اور سنت سے دیکھیں گے۔ تو امام مالک نے، ایک شخص نے کوئی بات کہی، امام مالک دارالہجرہ، امام دارالہجرہ کہا جاتا ہے، مسجد نبی میں بیٹھتے تھے، باضابطہ ان کا تخت لگتا تھا، وہاں پڑھاتے تھے لوگوں کو۔ تو ایک شخص سے پوچھا انہوں نے، جب اس نے جو بات کہی کہ تجھے یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی، اور اس سے پوچھ تاچھ کی انہوں نے ناراضگی سے، اور اس کو کہا کہ دیکھ رسول اللہ کی خبر کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ اس خبر والے کے سوا جو شخص بھی دین کی کوئی بات کرے گا تو اس سے باس پرس کی جائے گی، اس سے پوچھ تاچھ کی جائے گی، اور اس کے یعنی پوچھا جائے گا اس سے کہ بھئی یہ کہاں سے لایا تم نے، بس اس خبر والے کے سوا، بس یہ کیونکہ یہ اللہ کے رسول ہی کا حق ہے کہ وہ ہم کو دین بتائیں، اور انہی کا حق ہے کہ وہ ہم کو بتائیں کہ یہ دین ہے اور یہ دین نہیں ہے، یا عام بات ہے۔ اس طرح عام لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کی سند سے گفتگو کریں۔ قرآن مجید سند ہے، قرآن کی سند سے، قرآن کے حوالے سے وہ دین کو بیان کریں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور یا پھر قرآن مجید کی جو اطلاقات حدیث میں بیان ہوئے اس کے ذریعے سے بات کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شب برات نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس میں خود لفظ جو ہے شب برات، یہ خود فارسی کا لفظ ہے، شب یعنی فارسی میں رات کو کہتے ہیں، لیلت برات تو کوئی بولتا نہیں اس کو، جیسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب تو فارسی کا لفظ ہے۔ برات کا مطلب ہے چھٹکارا حاصل کرنے کی رات، یعنی اللہ کے عذاب سے، جہنم سے چھٹکارے کی رات، اس طرح اس کو نام دیا گیا۔ یہ 15 شعبان سے متعلق جو روایت بہت مشہور ہے ترمذی کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں گئے، قریبی ہے وہاں مسجد نبی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے سے، تو وہ گئے تو حضرت عائشہ بھی پیچھے چلی گئی، اور پھر پوچھا یہاں کیوں آئے، تو حضور نے کہا کہ آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے، اور
بنو کلب کے بھیڑ کے بالوں کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہو تو وہ اللہ اس کو بخش دیتا، نعوذ باللہ۔ تو یہ ترمذی کی روایت ہے، لیکن یہ روایت منقطع ہے، یہ ضعیف روایت ہے۔ اس کی جو چین رہتی ہے وہ چین کے بیچ میں کڑیاں غائب ہے، اس میں تدلیس بھی ہے، اس میں انقطاع بھی ہے، یعنی وہ ضعیف کی قسم ہے۔ تو امام ترمذی نے خود بولے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ حضور نے بات بولے، بلکہ یہ حضور کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ البتہ مسلم کی بھی ایسی سیم روایت ہے، لیکن اس میں 15 شعبان کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے وہ جو جنت البقیع میں جو لوگ دفن تھے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، تو زیادہ سے زیادہ اس سے قبرستان جا کے ان کے لیے دعائے مغفرت کا ثبوت ملتا، لیکن 15 شعبان یا 15ویں شب کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح جو ہے اس میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ سوائے 2 لوگوں کے، جیسے کہ مشرک ہے اور کوئی شخص اگر کسی مسلمان کے بارے میں کینہ کپٹ رکھتا ہو، اسے دشمنی رکھتا ہو، یہ 2 کے علاوہ سارے لوگ بخشائے جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی کلام ہے، اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ اس میں عبداللہ بن لہیہ نام کا ایک ضعیف آدمی، ایک کذاب ہے، وہ روایتیں گھڑتا تھا، لوگ بولتے تھے نکل جاتے اور پھر وہ چیز کیا سے کیا آگے زمانے میں بن جاتی۔ اسی طرح نصف شعبان کے بارے میں جتنی بھی روایت ہے وہ سب کے سب ضعیف ہے۔ اس میں 100 رکعت پڑھنے کی بڑی مشہور روایت ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ اس میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، یہ روایت یہ بھی ضعیف ہے۔ 15 کا روزہ سال بھر کے روزے کی کفایت کرتا ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تو 15 شعبان اور 15ویں شب اور 15واں روزہ جو ہے، اس کے تعلق سے جتنی بھی روایت ہے سب کی سب ضعیف ہے۔ یہ کوئی 450 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے آس پاس یہ شب برات منانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر پھیلتے پھیلتے عالم اسلام میں جو ہے وہ پھیل گیا۔ البتہ اس کے بعد جو اہمیت ہے وہ ہے شب قدر کی۔ اسلام میں جیسے شب معراج، اب لوگ کم کر دیے، شب معراج وغیرہ ہم نہیں مناتے لوگ، شب معراج کا سلسلہ اب کم ہو گیا الحمدللہ، کیونکہ معراج کا واقعہ ہوا لیکن وہی رات کو ہوا، یا اس رات میں کچھ مخصوص عبادات ہے، اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو وہ اب کسی قدر کم ہوا۔ لیکن شب برات یہ روایتوں کی وجہ سے آج بھی منائی جاتی ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ایسے 3 راتیں منائی جاتی، شب معراج، شب برات، شب قدر۔ لیکن اسلام میں 5 راتیں ہیں جو جس میں جاگ کر راتوں میں اللہ کی عبادت، قرآن سے تعلق اور استغفار وغیرہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ 5 راتیں شب قدر کی راتیں ہیں۔ یہ سورہ جو ہم نے ابتدا میں آیت پڑھی ہے، سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی، تو اس کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ یہ آیات جو ہیں شب قدر کی، یہ لیلۃ القدر اب یہ کہنے میں آتی ظاہر ہے رمضان میں، خود قرآن کہتا ہے کہ قرآن مجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، یہ جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اور بینات پر مشتمل اور فرقان ہے، حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا، رمضان میں بھی یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ شب قدر میں نازل ہوا۔ اور شب قدر کیا رات ہے؟ شب قدر وہ رات ہے جس کے بارے میں سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کی ابتدائی آیات دیکھیے کیا خوبصورت آیت ہے، اس میں ہم اس کو سورہ دخان میں جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے کہ حامیم، یعنی یہ سورہ حامیم ہے، والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب مبین، یعنی یہ کتاب مبین خود گواہ ہے اس بات پر کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک نہایت ہی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، انا کنا منذرین، اور ہم آگاہ کرنے والے تھے، لوگوں کو متنبہ کرنے والے تھے، کس سے؟ اللہ کی ملاقات سے، قیامت سے۔ اس سے قرآن کا مقصد بھی سمجھ میں آیا، اس سے قرآن کا کنٹینٹ بھی سمجھ میں آتا کہ وہ لوگوں کو آگاہ کرنے والی کتاب ہے، وہ کتاب انذار ہے، وہ لوگوں کو قیامت سے، اللہ کی ملاقات سے آگاہ کرتا ہے۔ اس آگاہی کی تیاری کے طور پر پھر وہ ہدایت دیتا ہے کہ دنیا میں تم کو کیسے رویہ اختیار کرنا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ رات کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں نہایت حکمت اور عدل کے فیصلے صادر فرماتا ہے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے حکم سے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ انا کنا مرسلین، ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے، یعنی یہ جو فیصلہ اس رات میں ہوا، جس کے لیے قرآن نازل ہوا اس رات میں، اس میں ہمارا جو اللہ ہمارے ہم کو ہماری اسکیم تھی ایک رسول بھیجنے کی۔ رحمتم من ربک،
تیرے رب کی رحمت کے طور پر، انہ هو السمیع العلیم۔ یہ خوبصورت جو امتزاج ہے اس سورے کے اندر، سورہ دخان میں جو آیات ہے، یہ آیات بتا رہی کہ یہ قرآن مجید مبارک رات میں نازل ہوا۔ یہ مبارک رات سورہ قدر بتا رہی ہے کہ یہ مبارک رات شب قدر ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ آیات یہ بتا رہی کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس رات میں بڑے حکیمانہ فیصلے فرماتے ہیں۔ وہ رات بھی بتا رہی کہ اس رات میں وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس میں روح الامین اور سارے فرشتے اللہ کے احکام لے کر اترتے ہیں۔ مناسبت اس کے اندر، مناسبت اتنی خوبصورت ہے اس میں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہمارے حکم سے اس میں فیصلہ صادر کیا جاتا ہے، اور ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا اس رات میں کہ ہم ایک رسول بھیجیں گے۔ وہ آیت بتا رہی ہے سورہ قدر میں کہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا، یعنی قرآن کا نزول اور رسول کی بعثت یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ ہم محمد بن عبداللہ پیدا کرنے والے تھے، 12 وفات کو جشن مناؤ، ہے نا، 14ویں 12ویں کا چاند آیا اور پھر اس کے بعد چراغا کرو اور جشن مناؤ اور جھومو۔ تو جھومنے والے جھومے اس دن کچھ نہیں، خاص بات نہیں ہوئی۔ خاص بات کب ہوئی؟ جب قرآن نازل ہوا۔ خاص بات اس وقت ہوئی جب نبی مبعوث ہوا، اس رات جس رات نبی کو خود معلوم ہوا کہ وہ نبی اور رسول ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ بھائی اتنا بڑا کام ہو جائے؟ جیسے کہ بہت سارے لوگ بولتے کہ یہ جشن منانا عید میلاد النبی ہے، نبی پیدا ہوئے اس دن، اس کو جشن منانا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے بھائی اتنی بڑی بات ہے، قرآن نے نظر انداز کیسے کرا؟ نبی تو مبعوث ہوتے، اور نبی یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن دنیا کو نہیں معلوم تھا، خود رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ رسول ہیں، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بننے والے ہیں، جب تک کہ خود رسول اللہ پر قرآن نازل نہیں ہوگا۔ تو وہ رات اہم تھی، تو یقیناً میلاد النبی، عید نبی ہے، بعثت النبی ہے، عید میلاد النبی نہیں ہے۔ یہ شب قدر کی رات، یہ عید الفطر، یہ عید الفطر خود عید بعثت النبی ہے۔ عید میلاد النبی کا کوئی تصور نہیں اسلام میں۔ تو نبی کی آمد مرحبا، ہاں نبی کی آمد مرحبا، وہ کب ہے نبی کی آمد؟ وہ 12 وفات کو نہیں ہے، 12 ربیع الاول کو نہیں ہے، 9 ربیع الاول کو نہیں ہے۔ نبی کی آمد مرحبا، جشن آمد رسول کب ہے؟ وہ عید الفطر ہے، وہ رمضان ہے، وہ شب قدر ہے۔ وہ رات اس لیے اتنی اہم ہے، اس آیت میں اللہ فرما رہا ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے، ہمارا فیصلہ رسول بھیجنے کا ہوا، اور وہاں کہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ یہ مناسبت ہے، رسول اور کتاب کبھی الگ نہیں ہوتے۔ رسول نہیں قرآن مجید دیا، رسول کی تعلیمات قرآن ہے۔ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ، احسن الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ میری رحمت ہے، رسول کا بھیجنا اللہ فرما رہا ہے دنیا والوں کے لیے میری رحمت ہے، میرا انعام ہے۔ جس طرح اللہ نے ہمیشہ لوگوں کی رحمت کا معاملہ کیا ہے، سامان کیا ہے، یہ بارش، یہ ابر رحمت ہے اللہ کی طرف سے، اس طرح رسول کا بھیجا جا رہا رحمت ہے۔ اسی کو سورہ انبیاء میں کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رحمت اللہ کی، اس کا ذکر یہاں بھی ہے، لیکن وہ آیت مشہور ہے تو ہم اس کو ذکر کرتے ہیں کہ نبی رحمت للعالمین ہے۔ یہ آیت بھی بول رہی ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، یہ رسول کا آنا، یہ قرآن مجید کا آنا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ جانتا اور سنتا ہے۔ ان صفات کا اس مضمون سے کیا تعلق ہے، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ کی جو صفات آتی وہ الٹ ٹپ نہیں آ جاتی کہ چلو ایک مضمون آ گیا تو کوئی بھی 2 صفات لے لو اور لگا دو یہاں، نہیں، وہ صفات ان مضامین پر دلیل ہوتی ہے، وہ مضمون پورا ان صفات کا پرتو ہوتا ہے۔ جو مضمون بیان ہوا وہ مضمون اس خدا کی اس صفات کا مظہر ہے، اس کی اس صفت سے جاری ہوئی وہ چیزیں جو مضمون بیان ہوئی۔ تو مضمون کا اس سے کیا تعلق؟ اللہ نے فرمایا سمیع العلیم، وہ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ رحمان الرحیم آنا تھا، رحمت کا تذکرہ آیا، سمیع العلیم کا تذکرہ، اس کی مناسبت یوں ہے، رحمت کا تذکرہ تو الگ سے آ گیا، سمیع وہ سنتا اور جانتا ہے، یعنی وہ سنتا ہے اس وقت جب لوگوں نے، جتنے لوگ انتظار کر رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسیح موعود کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جتنے لوگ انتظار کر رہے تھے وہ دعائیں کر رہے تھے، اللہ ان کی سن رہا تھا۔ سسکتی ہوئی عورتیں، مظلوم بچے، دھکے کھاتے ہوئے یتیم، دنیا کے جو ہے جانوروں کی طرح بکتے ہوئے غلام، یہ چیخ چیخ کر اپنے درد بھری آوازوں میں اللہ سے پکار رہے تھے، اللہ ہمارا کوئی مداوا، غم کا مداوا بھیج دے۔ اور دنیا میں راہ حق کے متلاشی، توحید کے کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ
ہر زمانے میں رہے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کے نبی بننے سے پہلے بھی مکے میں چند لوگ ایسے تھے. یہ لوگ کعبے کا پردہ پکڑ کے بولتے تھے یا اللہ ہم کو تیرا راستہ نہیں معلوم مگر ہم کو یہ معلوم ہے کہ تو ایک. تو ایسے بھی لوگ تھے. ان کی دعاؤں کو اللہ نے سنا اور اللہ جانتا ہے کہ لوگوں کی کیا ضرورت ہے, لوگوں کی کیا ہدایت ہے. سمع اللہ لمن حمدہ جو ہم بولتے ہیں, اللہ نے سنی اس کی بات جس نے اس کی حمد کی, تعریف بیان کی, شکر کے. حمد سے مراد شکر ہے اور ساری تعریفوں کے اس کی بنیاد اصل میں شکر ہے. آدمی میں جب شکر کا جذبہ پیدا ہوتا تبھی تو نا وہ تعریف کرتا اللہ تعالیٰ کی. سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ نے سنا اس کی جس نے اس کی حمد کی, جس نے اس کا شکر کیا. وہ حمد کیا ہے؟ سب سے بڑی حمد کیا ہے؟ حمد کا سورہ کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ جو اولین سورہ ہے قرآن مجید کی, اور یہ سورہ وہ ہے کہ امام امین حسن اصلاحی لکھتے کہ یہ اس وقت کی سسکتی ہوئی انسانیت کے دل کی آواز ہے. کسی غیر مسلم کو اگر آپ اس کا ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھ پڑھ کے سنائیں گے تو وہ ہر آیت کی تصدیق کرے گا. ہم نے اس کا تجربہ کرے, مولانا نے لکھے تدبر میں کہ یہ اس وقت انسان کی سارے انسانیت کی, سارے اچھے لوگوں کی یہ دعا تھی, اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے یہ قرآن دیا. انہ هو السمیع العلیم, انہ هو السمیع العلیم. یہ ہے اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انہی صفات کا ظہور ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ سنتا ہے, جانتا ہے. لوگوں کی اس نے دعاؤں کی اور ان کی سسک کو سنا, ان کی ہدایت اور جستجو کو اس نے دیکھا, اور وہ جانتا تھا کہ لوگ کیسے جستجو میں لگے ہوئے اور لوگ کتنا تڑپ تڑپ کر جو ہے اس نبی کے, آخری نبی کی دعا کر رہے ہیں اور ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو لو آ گیا وہ جس کا تم کو انتظار تھا, وہ اللہ کا رسول اور وہ قرآن مجید. تو یہ اس طرح جو ہے یہ رات ہے جس میں اتنے عظیم فیصلے ہوئے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, مشکات المصابیح کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی بھی روایت ہے اس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات جو ہے رمضان کی, یعنی آپ نے پہلے عشرہ اعتکاف فرمایا, پھر آپ نے مسجد نبی میں ایک خیمہ لگتا تھا, ترکی خیمہ, کچھ اون وغیرہ کا ترکی انداز میں, آپ اس میں تنہا عبادت کرتے تھے. تو آپ نے اس میں پہلا عشرہ اعتکاف فرمایا. اس کے بعد آپ نے پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف فرمایا. ایسا لگ رہا تھا آپ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہوں جو پہلے عشرے میں نہیں ملی. دوسرا عشرہ جب ہوگا تو پھر آپ نے کچھ اپنا اس میں سے سر باہر نکالا اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے کچھ اشارہ ہوا ہے اور میں جو ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ رات شب قدر کی, یعنی مفہوم حدیث کا کچھ الفاظ ادھر ادھر ہو سکتے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے کچھ اس میں ایک اشارہ دیا گیا اور اتنی رہنمائی میری کر دی گئی البتہ کہ وہ رات آخری عشرے میں. تو چنانچہ میں آخری عشرے کا بھی اعتکاف کروں گا. چنانچہ پھر وہ پورے 10 سال مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے پورے 10 دن اعتکاف فرماتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں سے بھی کہا کہ لوگوں اس میں تم جو ہے اس رات کو تلاش کرو جبکہ کچھ 9 دن باقی رہ جائیں, 9 راتیں باقی رہ جائیں, یا 7 راتیں باقی رہ جائیں, یا 5 راتیں باقی رہ جائیں, یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں شب 29ویں شب کو تم اس رات کو, اس مبارک رات کو جو ہے تلاش کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے. ظاہر اس میں جو شب کے بارے میں کچھ اشارے بھی ملتے حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ اس میں اشارہ بھی دیا گیا, خواب میں مجھے وہ رات دکھائی گئی, لیکن اس کا تعین نہیں کیا گیا. خود رسول اللہ کو بھی اس کا تعین اور متعین کر کے نہیں بتائی گئی کہ یہی وہ رات ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے, اور یہ استقبال رمضان کا خطبہ ہوتا تھا جس میں آپ رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کرتے تھے, اور اس میں آپ کہتے تھے کہ دیکھو تم پر ایک شہر عظیم سایہ فگن ہے, اور یہ شہر عظیم ہے یعنی عظیم با عظمت بڑا با برکت اور مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہے, اور یہ شہر مبارکہ ہے, بڑا مبارک شہر ہے, شہر یعنی مہینہ ہے. اور پھر آپ نے مخصوص اس رات کا خاص طور اس پہ تذکرہ فرمایا کہ اس میں وہ مبارک رات بھی ہے جو شب قدر ہے, جو قرآن مجید کے نزول کی شب. تو اس کے بارے میں پورا سورہ ہی اس کے بارے میں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس کو نازل کیا. اس میں انا پہ جو اللہ تعالیٰ ذرا زور دیتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا, یعنی یہ کسی شخص کی جستجو کا نتیجہ نہیں ہے, یہ کسی امنگوں کا نتیجہ نہیں ہے, یا یہ کسی نے خود مانگ کے اور کھینچتان کے آسمان سے لے کر نہیں آ گیا. اللہ فرما رہا ہے یہ ہماری پوری اسکیم اور ہماری پوری سنجیدگی اور سوچ سمجھ کے کیا ہوا فیصلہ ہے,
اور بڑی حکمت اور عدل کے ساتھ کیا ہوا فیصلہ ہے، اور لوگوں کے ساتھ ہم رحمت اور عدل اور حکمت کا ارادہ رکھتے تھے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس قرآن کو نازل کریں۔ چنانچہ یہ کتاب کے بارے میں اس وقت کے مخاطبین کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ میسج دیا کہ دیکھو اس قرآن کے بارے میں تم جو رویہ اختیار کرتے ہو تو ذرا سوچ سمجھ کے کرنا، کیونکہ یہ کتاب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امنگوں کا نتیجہ نہیں ہے، نہ یہ انہوں نے لے کر آئے، نہ ان کو اس کتاب کے ذریعے کوئی دنیاوی منصب مطلوب ہے۔ تو خبردار ذرا یہ دیکھنا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی، انا انزلنا، اس میں زور ہے، جیسے کہ وہ آیت میں سورہ ہجر میں کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ جو ہے یہ خبردار کہ یہ جو ہماری اسکیم سے نازل ہوا اور ہماری رحمت کا، ہمارے عدل کا یہ ظہور ہے، تو ذرا سنبھل کے اس کے بارے میں اپنا رویہ کرنا۔ دوسرا جو ہے معاملہ نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس کی نوعیت کوئی ہنگامی یا وقتی نہیں ہے کہ ایسے ہی بس دل میں آ گیا الٹپ اور اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، نہیں، بلکہ یہ بہت بڑی اسکیم کا ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ اس رات میں نازل ہوا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے کہ تم کیا جانو کہ وہ شب قدر کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس طرح کا اسلوب یعنی بات کرنے کا طریقہ کئی جگہ اختیار کیا گیا ہے، وما ادراک ما یوم الدین ہے، یا یہاں پر بھی جو ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ وہ شب قدر کیا ہے۔ کیونکہ جو کسی چیز کا ہول، اس کی ہولناکی، دہشت، یا کسی چیز کی عظمت اور اہمیت ظاہر کرنا ہو تو اس طرح اللہ تعالیٰ سوال کرتے، اس کو بولتے کہ ارے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ارے تم کو معلوم کیا شب قدر کیا ہے، تھوڑا رکو اور سوچو شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ کوئی الٹاپ اور ہنگامی فیصلہ نہیں تھا، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے۔ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا؟ نہیں، کیونکہ یہ رات ہی مختص ہے اس کام کے لیے کہ جس میں اللہ بڑے بڑے فیصلے فرماتے ہیں، تقدیروں کے فیصلے اس میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ سورہ قدر کا مطلب تقدیر کا سورہ ہے، قدر کا مطلب ہے اہمیت اور عظمت، قدر کا مطلب اہمیت اور عظمت۔ اس کے مختلف معنی لوگوں نے بیان کیے، کسی نے کہا تقدیر بھی، لیکن صرف تقدیر اس کا مفہوم نہیں ہے، اس کا مفہوم قدر اور عظمت ہے، منزلت ہے، کیونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے۔ اس کی عظمت کو قرآن بیان کر رہا اس رات کی۔ چنانچہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو نظام عالم میں جو امور مہمہ ہے، نہایت اہم امور، نہایت اہم بڑے بڑے کام جو نظام عالم میں تنفیذ جن کی ہوتی ہے، انسٹالیشن ہوتا ہے، اور جو دیے جاتے ہیں فرشتوں کو سونپے جاتے ہیں، وہ اس رات میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ رات ہمیشہ سے رہی ہوئی، اس کی روایات بھی موجود ہیں کہ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کہ سارے انبیاء کے زمانے میں یہ رات رہی ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے قرآن مجید کا نزول ہوا اس رات میں، لیکن اس سے پہلے بھی تو کئی کتابیں نازل ہوئی، امکان ہے کہ وہی اس رات میں نازل، کیونکہ وہ بھی ایک بڑا اہم فیصلہ اللہ کا، رحمت کا فیصلہ، وہ سارے رحمت کے، عدل کے، حکمت کے اور منقبت کے سارے فیصلے، یعنی اگر کسی قوم کے لیے کوئی رحمت کا فیصلہ ہے تو کسی قوم کے لیے ایک سزا اور عذاب کا فیصلہ بھی نازل ہوتا، لیکن یہ رات چونکہ سرتاسر سلامتی ہے تو پھر اس کے عذاب کا فیصلہ کیسا نازل ہوگا اس میں؟ بھائی وہ بھی تو بڑا فیصلہ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ کسی قوم کو برباد کرنا، اس کے عذاب کا فیصلہ خود اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر ایک بڑا ڈھیر کچرے کا جمع ہو جائے تو اس کو جلا دینا باقی لوگوں کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تو جو رسول کی قوم رسول کا انکار کرتی ہے، آمنے سامنے ہوتے ہوئے حق کو جانتے ہوئے، جانتے بوجھتے حق کا انکار کرتی، اور پھر ان کو رسول خوب ہلا دیتے، جھنجلا دیتے، پکڑ پکڑ کے ایک ایک کو بول دیتے، یہاں تک کہ ہر ایک آدمی جان لیتا کہ ہم جانتے تم اللہ کے رسول ہے مگر ہم نہیں ماننے والے، ہر آدمی جب یہ بول دیتا، اور پھر وہ لوگ یہی نہیں انکار کر دیتے بلکہ آگے بڑھ کے وہ دین قبول کرنے والوں کا راستہ روک دیتے، یہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کے وہ رسول کے قتل کی بھی کوشش کر دیتے، تب اللہ کا فیصلہ آ جاتا، اور پھر ایسے لوگ ڈکلیئر کی جاتے اللہ کی طرف سے کہ یہ زندہ لاشیں اور یہ مردہ ہے، یہ سڑاند ہے، یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے۔ یہ گندگی کے الفاظ قرآن نے یہودیوں کے لیے بھی استعمال کرے، یہ سورہ آل عمران آیت 55 میں، یہ گندگی کے الفاظ سورہ توبہ میں قرآن مجید نے مشرکوں کے لیے بھی استعمال کیے۔ ان شرک نجس، شرک جو ہے نجاست اور غلاظت ہے، اللہ فرما رہا یعنی اسلام کے علاوہ جو کچھ یہ سڑاند ہے لوگوں کے اندر، عقل اور دل کی، جو نظر نہیں آتی لیکن ان کے علم اور اخلاق سے ظاہر ہوتی، یعنی انسان کی عقل اتنی اوندھی ہو جاتی کہ پیشاب اور گوبر کھا کے بھی فخر کرتا ہو اور اس پہ گرو کرتا ہو، اور ننگے گرو جو ہے اس میں
نعرے دھورے سب کر رہے اسنان، اور وہاں عورتیں بھی جا رہی اور وہ ساری چیزیں ہو رہی، ساری گندگیاں اور غلاظت اور فحاشی تین دھرم کے نام پر ہو رہی۔ سورہ اعراف یہ بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا فحاشی کا حکم نہیں دیتا۔ ایسے مشرکوں کے واسطے قرآن نے وہاں جواب دیا سورہ اعراف میں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اللہ کے پاس آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کے آؤ، سلیقے سے ادب سے آؤ، کس کے سامنے آ رہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات اتنی اہم ہے، اس میں نظام عالم کے لیے اللہ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے، تو جو شخص اس رات میں بھی اگر اللہ کی رحمت کو سمیٹ نہ سکے تو پھر وہ کہیں اور سے رحمت حاصل نہیں کر سکتا۔ جو یعنی بولتے ہیں نا کہ جس نے یہاں سے بھی نہیں لیا پھر وہ کہاں سے لیں گا؟ جو اس رات میں بھی رحمت نہ سمیٹے تو پھر اس کو کون سے راستے سے رحمت حاصل ہوگی؟ پھر تیسری بات اس میں یہ بھی فرمائی کہ کسی بھی شیطان کی چھوت نہیں لگ سکتی اس رات میں۔ یہ بلکہ پورے رمضان کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں شیطان باندھ دیے جاتے، لیکن وہ رات خاص طور پر بڑی کرفیو کی رات ہے، Z+، ایسی زبردست ہے وہ کہ اس میں زمین سے آسمان تک نور ہی نور، سلامتی سلامتی، خیر ہی خیر، رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ اور اس کو قدر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، تفسیر ذخائر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بات کسی حد تک صحیح بھی معلوم ہوتی ہے قرآن کی تائید سے، یعنی حدیث نہیں ہے، وہ مفسر کا قول ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قدر اس لیے بھی، قدر کا مطلب ہے تنگ، جیسے سورہ فجر میں ہے نا کہ ہم کسی کو اگر نفعت اللہ رزق دیتے ہیں فَإِذَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ کہتا ہے میرے رب نے میرے کو ذلیل کر دیا۔ جب ہم کسی کو نفعت اللہ تنگ رزق دیتے ہیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، قدر یعنی تنگ کو بولتے۔ تو مفسر لکھتے ہیں کہ چونکہ اس رات میں آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے بھی اس رات کو قدر کہتے ہیں۔ یہ قول ہے ان کا، لیکن ظاہر ہے قدر کا مطلب یہاں عظمت اور منزلت، لیکن یقیناً اس میں فرشتے، قرآن خود کہہ رہا ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جبرائیل امین بھی آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جبرائیل نہ آئے قرآن دے کے چلے گئے اس کے بعد اب کبھی نہیں آنے والے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اس رات میں روح الامین تنزل الملائکۃ والروح، اس کے اندر ملائکہ اور روح اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کے احکامات کی تنفیذ کرتے ہیں۔ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اس رات میں ایک قرآن نازل ہوگا، بلکہ یہ وہ رات تھی جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ تو جب نازل ہونا شروع ہوگا، ریلیز کر دیا گیا، دینا شروع کیا، تو 23 سال تک دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ رہتا ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بالکل یہ وہی بات ہے کہ ہم نے تم کو قرآن دے دیے، دینا شروع کر دیا، جاؤ دے دیے، لو تھوڑا تھوڑا۔ آپ 23 سال تک مسلمانوں نے لیے اس کو، قرآن مجید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل ہوا۔ چنانچہ دخان کی آیتوں میں یہ رسول ہے، سورہ قدر میں قرآن مجید، رسول اور قرآن بالکل ایک۔ اور جشن آمد رسول اصل میں عید الفطر ہے، یہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام جو عید الفطر، اور پھر قرآن میں جشن کا بھی ذکر ایک جگہ، سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت 57 میں، کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ ہم نے قرآن کو موعظت اور شفاء لما فی الصدور بنایا ہے، عمدہ نصیحت بنا کر نازل کیا ہے۔ یہ تو ایسی نعمت ہے کہ فبذالک فلیفرحوا، یہ ایسی چیز ہے کہ جس پر فلیفرحوا، فرح یعنی خوشی منائے، مسلمان جشن منائے۔ صحابہ کہتے تھے کہ یہ آیت ہے، یہ ہم نے جشن منایا، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کے نزول پر مسلمانوں کو جشن منانا چاہیے۔ تو پھر کہاں ہے جشن؟ 12 وفات کا جشن جو اب منا رہے لوگ 100 سال سے، جب سے کیوں نہیں منائے؟ بھی یقیناً جب سے منا رہے لوگ جشن، نزول قرآن، بعثت رسول کا جشن، جشن آمد رسول، مرحبا، یہ ساری چیزیں منائی جا رہی۔ عید الفطر ہے، رمضان اصل میں یہ جشن ہے، ہدایت کا، رسول کی آمد کا، قرآن کے نزول کا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید اس میں تینوں چیزوں کی بدعت کی جو ہے تردید ہو جاتی ہے اس میں، یہ جو تیسری عید منائی جاتی ہے اس کی بھی، اور اس کے علاوہ شب برات وغیرہ جیسی چیزوں کی بھی اس میں نفی ہو جاتی ہے۔ تو چنانچہ اس میں خوب اس میں عبادات کی جائے، خوب اس میں اس رات کی تلاش کی جائے، کیونکہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ شیطان کے تمام القاء کے راہ اور راستے پورے مسدود کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ اس میں اللہ کے وحی، اللہ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے قرآن مجید، وحی کا ابر نیسان برستا ہے، اور ابر نیسان ایسا برستا ہے کہ اس کا ایک ایک قطرہ گوہر گرام آیا ہے، نہایت قیمتی ہیرا ہے اس قرآن مجید کا ایک ایک لفظ۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ لوگ دنیا جو جمع کر رہے ہیں، دنیا جمع کر رہے ہیں، تو جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں قرآن مجید ان سب سے بہتر ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید تم کو کونین کا خزانہ دے رہا ہے، آخرت کے ابدی خزانے تم کو حوالے کرنے کا راستہ بتاتا ہے، صراط مستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے اللہ سے راستہ مانگے، سیدھا راستہ۔ راستہ تو کہیں جاتا نا، منزل کا کیا ہے؟ منزل کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ ہم نے منزل کی دعا کرے۔ قرآن مجید کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ راستہ کہے گا ہونا، پھر قرآن بول رہا قرآن خزانہ بھی ہے، خزانے کا راستہ دکھاتا ہے۔
یہ بڑی دولت کونین دے دیں گا تم کو. تو وہ منزل کیا ہے جس کا راستہ بتاتا. اگر ہمارے پاس کوئی نقشہ موجود ہو جس میں معلوم ہو جائے کہ بھئی اجنٹا کے گھاٹ پہ سلور سے آگے کہیں تو بھی کوئی خزانہ اورنگزیب کا دفن کرے ہوا ہے, شاہجہاں کی کوئی دیگ ہے سونے کی سکوں کی, اور وہ نقشہ پھر ہم کیسا رکھیں گے سنبھال کے؟ کیا ہم اس کا تعویذ بنا کے گھول گھول کے پئیں گے؟ کیا ہم جو ہے اس کو جو ہے پڑھ کے ایسا رٹیں گے یا پھر پھونکیں گے کہ بھئی اس کو پھونک لیے تو خزانہ آ جائیں گا گھر پہ؟ نہیں, ظاہر ہے ہم اس کا پیچھا کریں گے, اس نقشے کے مطابق اپنی زندگی کے راستے اپنا شیڈول طے کریں گے. تو دنیا کے اتنے نقشوں کے بارے میں تو ہم کو سب معلوم ہے کہ کیا کرنے کا ہے, وہاں بولنا نہیں پڑتا, وہاں کو تقریر خطبے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. گوگل میپ نکالتے لوگ کہیں کچھ ملا نہیں تو برابر دیکھ لیتے, ایسے نہیں گوگل میپ کو چومیں گے ایسا کریں گے, ایسے برابر وہاں معلوم ہے ہم کو کیا کرنے کا ہے. لیکن قرآن کے ساتھ کیوں ہم اتنے ایڑے بن جاتے اور یہ سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے خوب بخش دیں گا, اتنے میں نے قرآن پڑھا, میں نے اتنے قرآن پڑھا. ارے قرآن پڑھا تو زندگی میں دکھنا نہ ہو. ارے بھائی میں گوگل میپ میں بہت دیر سے دیکھ رہا تمہارا گھر, تو دیکھ رہے تو دیکھو تو آگے بڑھو نا. نہیں میں یہیں دیکھتے بیٹا, صبح سے شام تک میں نے 20 بار دیکھا. ارے ایک بار ہی دیکھو مگر صحیح دیکھ کے صحیح آؤ ذرا اس کے پیچھے چلو. انہیں جیسا بول رہا ٹرن لیفٹ ٹرن رائٹ اتنا جیسا بول رہا, تو بھائی راستہ کی منزل کیا ہے؟ یہ راستہ کہاں لے جاتا آپ کو؟ یہ صراط کون سی صراط ہے؟ یہ زندگی صراط ہے, یہ پل صراط ہے اصل میں. دونوں طرف کھائی ہے زندگی میں, راستہ جو ہے قرآن پہ چلنے کا. یہ لے جاتا کہاں؟ کون ہے اس راستے پہ آگے ملنے والا ہم کو؟ یہ پوچھنا قرآن سے, پوچھیں گے قرآن سے. قرآن کہتا ہے اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, میرا رب صراط مستقیم پہ کھڑے ہوئے. کوئی آپ سے پوچھے بھی فلاں کوئی چیز اگر کوئی عمارت ہے سمجھو آگے, وہ کہاں ہے؟ وہ کوئی ٹاور اگر کہاں ہے تو آپ بولیں گے سیدھا چلے جاؤ, بس سیدھا چلے جاؤ مل جائے گا. تو یہ ہے صراط مستقیم. قرآن کی آیت ہے اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, تم صراط مستقیم پہ چلتے چلے جاؤ, میرا رب وہیں کھڑا ملے گا. میرا رب صراط مستقیم پر ہے, سیدھے راستے پر ہے, جاؤ اور اس سے ملاقات کرو. وہی ہے خزانہ, وہی ہے وہ چھپا ہوا خزانہ جس کا قرآن راستہ بتاتا. وہ مل جائے تو پھر کیا مل جائے, پھر کیا ہونا آدمی کو. محمود اور ایاز مشہور, محمود بہت بڑے بادشاہ تھے, محمود غزنوی, اور ایاز ان کا غلام تھا, شہزادہ, کشمیر کا سیاح تھا, ان کو مل گیا تھا, غلام تھا ان کا. تو محمود نے جو ایک بار دربار میں آفر رکھا درباریوں کو کہ جس کو جو ہونا لے لو. وہ سارے تھال وغیرہ تھے, ہیرے جواہرات موتی مالے گوٹ وغیرہ جو بھی ہوں گے, سونا چاندی اور کاغذات, زمینوں کی جاگیریں اور پتلے اور یہ اور وہ سب تھا. جس کو جو ہونا بھائی ہاتھ رکھ دو. لوگ آئے اپنا اپنا ہاتھ رکھے لے کے چلے گئے. بولے آفر ایک ہی چیز پہ ہاتھ رکھنا. ایاز آیا, ایاز نے محمود پہ ہاتھ رکھ دیا. محمود نے بولا وہ دوچار ہے بیٹے, تجھے معلوم کہ سلطان جس کو مل جائے سلطنت اس کو مل جاتی. تو قرآن مجید بول رہا ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ اللہ ملنے والا ہے, اور اللہ مل گیا تو پھر وہی اللہ کے عرش کے سائے میں, اللہ کے پڑوس میں وہ ابدی جنتیں ہیں جو تم کو ملنے والی, اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے ساتھ. اس کا راستہ قرآن مجید سے. اور یہ رات اسی لیے اتنی اہم ہے کہ اس میں اللہ اس میں بڑے اہم فیصلے فرماتا ہے. ان اہم فیصلوں میں سے ایک بڑا اہم فیصلہ تھا قرآن مجید کا نزول اور رسول کی بعثت, اپائنٹمنٹ. اور اس میں اس رات کو پھر تلاش کرنا ہے. تلاش اس لیے کرنا ہے کہ وہ رات چونکہ بہت اہم ہے, تو وہ رات میں اس میں ڈھونڈنا ہے, تلاش کرنا ہے, یعنی اس میں خوب عبادت کرنا ہے. ممکن ہو تو اس میں اعتکاف کرنا ہے, اور اعتکاف جو روزے کو انتہا پر پہنچانے کا نام ہے. اس میں خوب قرآن پڑھنا ہے, قرآن کے مطالب, اس کے مفاہیم, قرآن کے نکات, قرآن کی تفسیر, قرآن کے بارے میں جو مضمون اگر مل جائے, کوئی قرآن کی جو کتابیں اگر مل جائیں, تو اس رات, ان راتوں میں, یا پورے رمضان میں یہ معمول ایسا ہونا چاہیے ہمارا, لیکن ان راتوں میں خصوصاً نکالے ہم وقت. اور قرآن نے خود یہ کہا ہے کہ راتوں میں والمستغفرین بالاسحار, مومنوں کی صفت اللہ بتاتا ہے کہ وہ تو پورے سال بھر ہی جو ہے سحر میں اٹھ کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں. تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ استغفار ہو, رو رو کے گر گڑا کے کہ اللہ ہمارے سارے گناہ بخش دے. اس میں یہ خصوصاً اپنے لیے, امت مسلمہ کے لیے, امت مسلمہ کے مظلومین کے لیے بھی, اور امت مسلمہ کے ظالموں کے لیے بھی اس میں دعا ہونی چاہیے. رسول اللہ نے کہا کہ ظالم مظلوم دونوں کی مدد کرو. ہم مظلوموں کی مدد دعا کرتے ہیں, ظالموں کی نہیں. ظالم نہیں ہے کہ اپنے اندر ہم خود بہتر جانتے کہ اللہ معاف کرے کہ ہم خود نہ ظالم ہو, نعوذ باللہ, کسی کا حق دبایا ہو, کسی کے خلاف ظلم کیا ہو, کسی کے خلاف تعدی کی ہو, کس پر زیادتی کی ہو. تو اس پر خوب غور و فکر کا وقت ہے وہ رات, اور وہ اعتکاف کے دن 10 دن یا وہ پورا مہینہ, کہ ہم غور و فکر کریں اور نتھر کے سب کچھ چھوڑ کے, جیسا سانپ کچلی اپنی چھوڑ دیتا اور نکل جاتا ہو, تو اس طرح اس دن جب نئے کپڑے پہنیں گے عید کے دن, تو نیا کپڑا تقوی کا لباس ہونا چاہیے.
لباس التقوی ذالک الخیر، قرآن نے کہا تقوی کا لباس بہتر ہے. تو وہ لباس تو عید کا بعد میں آئے گا، لیکن رمضان میں پہلے تقوی کا لباس آ جانا. جس کا دینا دلانا ہو لے لے بھائی، کیا ہے دنیا کا دنیا میں لے لے، اس کے بعد میں آخرت پہ کوئی دعویٰ نہیں کرنا میرے پہ کہ تیرا کچھ میرے پہ ہے. لے لے، دو تھے تو 3 چیزیں لے لے. تو اس طرح جو اس رات میں ہم اہتمام کریں اور یہ دنیا اور اس کی آلائشوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس رات میں خوب جستجو کریں. اللہ کرے وہ رات مل جائے. اس کا تعین اسی لیے نہیں کیا گیا کہ بندے کی جستجو دیکھے، اللہ دیکھے کہ آخر اس کو کتنی جستجو ہے ان 5 راتوں میں، کہ ان کون سی رات اس کو مل جائے، 21ویں ہے یا 23ویں ہے یا 25. اس کے بارے میں الگ الگ صحابہ کے الگ الگ اقوال ہیں، ان کے تجربے. اصل میں خود رسول اللہ نے بھی کہا کہ بھائی میں نے رات میں خواب میں دیکھا، لیکن تعین نہیں تھی. طاق راتیں تھی. وتر یعنی طاق کو بولتے. تہجد کی نماز جو وتر طاق عدد میں پڑھی جاتی ہے اس کو وتر بولتے. اللہ وتر و یحب الوتر، بخاری کی روایت. اللہ وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے، یعنی طاق ہے، طاق عدد کو پسند کرتا ہے. تو وہ طاق راتوں میں ہے. رسول اللہ نے کہا کہ پھر جب میں اٹھا صبح وہ خواب دیکھنے کے بعد، تو میں نے پایا کہ میں جب سجدہ کر رہا تھا تو بارش کی وجہ سے زمین گیلی تھی، کیچڑ ہو گیا تھا. یہ کچھ نشانی آپ نے بتائی. ضروری نہیں کہ اس دن بارش ہونا ہی ہے، ضروری نہیں. تو اس طرح وہ رات بہت اہم ہے. تو شب قدر کہ شدت سے، ویسے تو رمضان کا انتظار ہے شدت سے، اس میں بھی شب قدر کا پوری 5 راتیں منانا ہے. 3 راتیں نہیں ہیں جاگنے کی، 5 راتیں جاگنے کی راتیں. اس میں جاگے جائے، اس میں پوری نمازوں کا اہتمام کیا جائے. نماز سب سے بڑی عبادت ہے جو کسی بھی عبادت کو انتہا پہ پہنچا دیتی. پھر نماز کے بعد قرآن ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، اور اس کے بعد پھر دعا، استغفار ہے. یہ 3 اہم چیزیں یاد رکھیں. اس میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو رمضان تک سلامتی سے پہنچا دے، اور رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خوب اس کی برکت ہے، اس کا خیر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ظرف کم ہے، دینے والا تو دریا لے کے بیٹھا ہے، ہمارے پاس تو چھوٹی چھوٹی بکیٹ ہے اور جگہ ہے. اللہ اپنے فضل سے اپنی شان ہم کو عنایت فرمائے. ہمارے ظرف بہت چھوٹے، اللہ بڑا رحمان ہے اور اللہ بے پناہ دینے والا ہے. ہم ہر چیز قبول کر لیں گے. اللہ تو دے بس بے پناہ، ہمارے گناہ بخش دے، اور اس میں ہم کو شب قدر بھی ہم کو ملا دے، ہم کو توفیق دے کہ ہم اس میں جستجو کریں. اور ہماری اللہ جو ٹوٹی پھوٹی جو کچھ کوششیں ہوں گی ان کو قبول فرما، اس میں ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ